Record. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ آج اس مجلس کی شروعات کے لیے میں تلاوت قرآن کے لیے اریبہ بطول صاحبہ کو بلانا چاہوں گی۔ وہ آئیں اور شروع کر دیں قرآن پڑھنے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلی محمد إن وجل۔ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا صخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا فجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وعنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ اریبہ۔ اب میں سلام کے لیے ہما زیدی صاحبہ کو بلانا چاہوں گی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد۔ فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، تو دین کے اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، دین کو بچا لیا۔ ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، تو دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا، دین کو بچا لیا۔
پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی، تو شاہ تشنکام نے وقت کے امام نے حق کی راہ پر لہو سیک دیا، جلا دیا، دین کو بچا لیا۔ بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، تو بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق کے شیر نے دوپہر میں تخت و تاج قصر شام ڈھا دیا، دین کو بچا لیا۔ فاطمہ کی چین نے، علی کے نور عین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ جزاک اللہ زیدی صاحبہ۔ اب میں خطابت کے لیے عالمہ شبنم زیدی صاحبہ کو بلانا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتح۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ پروردگار عالم، اللہ کے کائنات، مالک ارض و سما کا شکر ہے کہ جس نے آج پھر سے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آج پھر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ایک عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے، وہ عظیم خاتون کہ جس نے غلامی کے لباس میں بھی ایمان کی بادشاہت اپنے دامن میں سمیٹ لی، جو ایک کنیز ہونے کے باوجود عظمت کی بلند چوٹیوں پر فائز تھی، وہ خاتون جس نے اپنی غلامی کو خدمت زہرا کے تاج سے سجا لیا، وہ خاتون کہ جو بنت رسول کی محرم راز تھی، جو علی و فاطمہ کی چار دیواری میں نور، ایثار، وفا کی روشنی پھیلاتی رہی، اور وہ عظیم خاتون کہ جو ایک صالحہ، پرہیزگار، با تقوی، طہارت میں بلند مرتبے پر فائز تھی کہ تاریخ نے جس کا نام فضہ لکھا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم سب جناب
فضا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور میں ایک بار پھر آپ سب سے معذرت بھی چاہتی ہوں، چونکہ گھر میں کچھ گیسٹ تھے، اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم کو بھی مجھے چینج کروانا پڑا، اور اس کے لیے اگر آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوئی تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. جناب فضا سلام اللہ علیہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی. ان کے بارے میں گفتگو کرنا اس مختصر سے وقت میں اگرچہ ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں خلاصہ بیان کرنا ہے ان کی زندگی کا، لہٰذا میری کوشش ہے کہ کچھ چیزوں کو میں ان کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. جناب فضا جن کا اصل نام تاریخ میں جو ہے وہ سترون بیان کیا گیا ہے، جو کہ سوڈان اور حبش کے علاقے میں رہنے والی تھی، اور آپ کے قبیلے کا نام نوبیا تھا. یعنی نوبیا جو سوڈان اور حبش کے پاس ایک قبیلہ تھا، اسی قبیلے سے آپ کا تعلق تھا. اور آپ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، بلکہ آپ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو جناب فضا جو ہیں وہ اس سرزمین کی، یعنی نوبیا قبیلے کے جو سردار تھے ان کی یہ بیٹی تھی. دراصل اگر کہا جائے تو یہ ایک شہزادی تھی. لیکن بعد میں جب یہ قیدی بنا کر جو ہے وہ لائے گئے ہیں اور رسول اللہ کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا، تو رسول اللہ نے آپ کو فضا کا نام دیا. فضا عربی میں جو ہے وہ چاندی کو کہتے ہیں، اور چونکہ وہ پاکیزگی، وہ چمک، وہ خلوص آپ میں رسول اللہ نے دیکھا کہ آپ کے ظاہری چہرے کا رنگ آپ رسول اللہ نے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کی باطنی چمک کو، آپ کی باطنی پاکیزگی کو، آپ کے خلوص کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ نے آپ کا لقب جو ہے آپ کو فضا نام دیا، اور یہی فضا نام سے آپ جو ہیں وہ تاریخ میں مشہور ہو گئی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جو فضا کا قبیلہ تھا وہ ڈاکوؤں کے ظلم کا جب شکار ہوا تو جوان مرد اور عورت قید ہوئے. فضا کے ساتھ ساتھ ان کی ایک دوست بھی تھی کہ جنہیں بطور کنیز پہلے حبشہ لے جایا گیا، اور یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی سرزمین پر ہوئی. جناب جعفر ابن طیار کے ہمراہ جو قافلہ حبشہ آیا تھا، اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ اس قافلے کے ساتھ جب یہ تمام مسلمان وارد ہوئے، اور بادشاہ جو حبشہ کا تھا رسول اللہ کی تعلیمات سے جب وہ متاثر ہوا تو اس نے اسلام بھی قبول کیا، اور مدینے میں رسول اللہ کے لیے بہت قیمتی تحائف بھی اس نے روانہ کیے، اور جس میں کچھ کنیزوں کو بھی اس نے بھیجا، کہ جس میں جناب فضا اور وہ جناب فضا کی جو ایک دوست تھی جس کا نام حوریہ بتایا جاتا ہے، وہ بھی اس قافلے میں شامل تھی. اور یہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ کے پاس لائے گئے. اور دیکھیے یہ تقدیر الہی کہ یہ غلامی انہیں جناب فضا کو کہاں سے کہاں لے گئی، کہ رسول خدا کے گھر تک لے آئی. اور یہ وہ نصیب ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا کہ فاطمۃ الزہرا کی خدمت کا آپ کو شرف ملا. اسی لیے جناب فضا کے لقب میں سے ایک لقب خادمۃ الزہرا ہے، یعنی جناب زہرا کی خاص خادمہ کا لقب بھی آپ کو ملا ہے. جب یہ لوگ مدینے آئے ہیں تو جو ان کی دوست تھی حوریہ، وہ ایک یہودی گھر کی کنیز بنی، اور وہیں فضا فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰ کے گھر میں قدم رکھتی ہیں. وہ گھر جو دنیا کے عام گھروں سے بالکل الگ تھا، وہ گھر جہاں آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جاتی تھی، ہر لمحہ ایمان اور رضا الہی کے گرد یہ گھر گھومتا تھا. جبکہ ان کی دوست حوریہ ایک ایسے گھر کی کنیز بنی کہ جہاں لوگ مال و دولت کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے، لباس، خوراک، مسکن، سب کچھ دنیاوی آسائشوں سے آراستہ تھا. جبکہ اس کے مقابل میں فضا ایک ایسے گھر میں آئی کہ جہاں خود خاتون خانہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، اور مرد خانہ حلال روزی کے لیے مزدوروں کی طرح جو ہے وہ محنت کرتے تھے. لیکن دونوں گھروں کا فرق جو ہے وہ زمین سے آسمان تک تھا.
اگر چلیو فاطمہ کے گھر میں نہ کسی بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو تھی، نہ ہی ریشمی کپڑوں کی نرمی، مگر جب یہ خاندان، جناب فضہ نے دیکھا کہ جب یہ خاندان اللہ کی راہ میں 3 دن ایثار کر کے اپنے افطار کی روٹیاں دوسروں کو دے دیتا ہے تو اللہ ان پر جنتی غذائیں نازل فرماتا ہے۔ فضہ دیکھ رہی تھی کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب جناب زہرا کثرت عبادت اور بچوں کی پرورش کے سبب تھک کر سو جاتی تھی تو فرشتے ان کی چکی پیسنے چلے آتے تھے، کبھی گہوارہ جھلانے چلے آتے تھے، کبھی جھاڑو لگانے کے لیے چلے آتے تھے۔ فضہ اس روحانی جمال کو دیکھ کر بے اثر کیسے رہ سکتی تھی؟ انہوں نے اس عظیم ازدواجی زندگی کا مشاہدہ کیا، وہ حیات جو مختصر تھی مگر برکتوں اور معانی سے بھرپور حیات تھی۔ آپ نے شہزادی فاطمۃ الزہرا کی زندگی اور ان کی حیات کو دیکھا کہ جو ایک مختصر سی حیات تھی لیکن برکتوں سے بھرپور یہ حیات تھی، ایسی زندگی جو قیامت تک ہر انسان کے لیے اس سوال کا مکمل اور جو ہے وہ روشن جواب ہے کہ انسان سب سے خوبصورت انداز میں کیسے جی سکتا ہے۔ یعنی جینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس دولت ہو، جینے کے لیے ضروری نہیں ہو کہ بہترین دسترخوان ہے، جینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آرام اور آسائش کی ضرورتیں ہیں۔ جناب فضہ دیکھ رہی تھی کہ علی اور فاطمہ کی زندگی کہ جو تمام آرام اور آسائش سے دور ہے مگر نہایت ہی پرسکون ہے، نہایت ہی جو ہے وہ اس زندگی میں سکون ہے، چین ہے، اور کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ بے چینی، بے قراری اس زندگی میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جناب فضہ اس تمام منظر کو دیکھ رہی تھی اور آپ دیکھیے کہ وہ اس گھر کی خادمہ بنی، لیکن میں کہوں گی جناب فضہ صرف ایک خادمہ نہیں تھی بلکہ فضائل و کمالات کی ایک تجلی تھی۔ جناب فضہ کی بہت ساری خصوصیات جو ہے وہ کتابوں میں بیان کی گئی ہیں کہ جناب فضہ کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نہایت ہی ذہین تھی اور آپ کا قوت حافظہ بھی نہایت ہی قوی تھا۔ جو کچھ آپ اہل بیت کی بارگاہ سے سنتی وہ دل و دماغ میں محفوظ کر لیتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ تھوڑے سے ہی عرصے میں وہ اہل بیت کی ایسی پیروی اور ایسی معیت میں جو ہے وہ کرنے لگی کہ اسی پیروی اور معیت اہل بیت میں آپ بلند ترین مقام پر پہنچ گئی۔ یعنی آپ اتنی زیادہ ذہین اور آپ کا قوت حافظہ اتنا تیز تھا کہ جو کچھ اہل بیت سے سنتی وہ فوراً جو ہے وہ اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیتی تھی۔ اور جناب فضہ کا ایک امتیاز بھی یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پوری صلاحیتیں اہل بیت کے دفاع میں صرف کر دی کہ جو ہنر، جو نعمت، جو طاقت خدا نے انہیں عطا کی تھی وہ سب خاندان رسالت کے دشمنوں کے مقابل میں وہ استعمال کرتی تھی۔ ہمیشہ علی و فاطمہ کے دفاع میں کھڑی رہتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد بھی اور اپنی شادی اور خانہ داری کے باوجود، کیونکہ جب تک آپ جناب زہرا فاطمۃ الزہرا زندہ تھیں، جناب فضہ نے شادی نہیں کی تھی، لیکن جناب زہرا کی شہادت کے بعد مولا علی نے جو ہے ابھی سالبہ نامی شخص سے ان کی شادی کروا دی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی شادی اور خانہ داری زندگی میں بھی مشغول ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مقصد کو کبھی ترک نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ کی طرح اہل بیت کے دفاع کے محاذ پر ڈٹی رہی۔ یعنی اتنی شجاع اور بہادر تھی جناب فضہ سلام اللہ علیہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کہا نا ان کا قوت حافظہ بھی بہت قوی تھا کہ آپ کو فقہی مسائل پر بھی بہت اچھی خاصی مہارت حاصل تھی، اور وہ اس علم کے ذریعے جو ہے اس وقت کے ظالم حکمرانوں کو بھی للکارتی تھی، ان کے غیر شرعی اقتدار پر بھی علمی اعتراض اٹھاتی اور دلائل کے ساتھ ان کی حقیقت کو واضح کرتی کہ وہ لوگ جنہوں نے فاطمۃ الزہرا کے حق کو غصب کر لیا تھا جناب فضہ تھی کہ جو ان تمام ظالم حکمرانوں کا مقابل میں ان کے ڈٹ کے کھڑی رہتی، ان کو للکارتی اور ان کے غیر شرعی اقتدار پر جو ہے وہ آواز اٹھاتی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ آپ حافظہ قرآن بھی تھی۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شاگردگی میں آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا،
اور اتنی زیادہ آپ قرآن سے جڑی ہوئی تھی کہ عام گفتگو میں بھی آپ آیات قرآن کے ذریعے ہی جواب دیتی تھی. گویا ان کی زبان سے ہر لفظ قرآن کی صورت میں نکلتا تھا. کہ بعض روایتوں میں کہ 20 سال آپ نے صرف قرآن میں بات کی ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ قرآن کے ساتھ جینا اور قرآن کے ساتھ مرنا، اس طرح سے جب انسان کے وجود میں رس بس جاتا ہے تو پھر انسان اس مقام، اس منزلت پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ جب زبان سے کوئی بھی بات کرتا ہے، کوئی بھی کلام زبان سے نکالتا ہے تو وہ آیات قرآنی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علم کیمیا پر بھی بہت عبور رکھتی تھی، یعنی آپ علم کیمیا سے واقف تھی. کہ اس بارے میں بھی واقعہ ملتا ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا کے گھر میں وہ تشریف لائی ہیں تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک مختصر سی زندگی کہ جس میں نہ کوئی آرام نہ کوئی آسائش کی چیزیں موجود ہیں، جناب فضہ نے جب جناب فاطمہ الزہرا کے گھر کے حالات اور زندگی کو دیکھا تو آپ چونکہ علم کیمیا سے بھی واقف تھی تو ایک مس کے ٹکڑے کو آپ نے اٹھایا اور اس پر کچھ ترتیب کر کے ترکیبیں اس میں کرنے کے بعد اس مس کے ٹکڑے کو آپ نے سونے کے ٹکڑے میں تبدیل کر دیا، اور پھر اسے لے جا کر مولا علی کو آپ دیتی اور کہتی ہیں کہ مولا اسے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیجیے، اور جو بھی اس میں پیسہ ملے اس سے آپ گھر کے کچھ اسباب اور آرائش اور آسائش کا جو ہے وہ سامان مہیا کیجیے. کہتے ہیں جب امام علی نے اس مس کے ٹکڑے کو ہاتھوں پر لیا تو مسکرا کے کہا، فضہ سونا تو بہت اچھا تیار کیا ہے تم نے، مگر اس میں اگر یہ فلاں چیز بھی شامل کر دیتی تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. جناب فضہ حیران تھی کہ یا علی، اے مولا، کیا آپ بھی اس علم سے واقف ہیں؟ کیا آپ بھی اس علم سے آگاہ ہیں؟ تو میرے مولا نے مسکرا کے کہا، فضہ صرف میں ہی نہیں اس علم سے آگاہ ہوں، یہ گہوارے میں میرا حسین جو سو رہا ہے وہ بھی اس علم سے آگاہ ہے. تو عزیزان محترم، جناب فضہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ علی کے جو علم کیمیا سے واقف ہے، وہ گھرانہ کہ جہاں کے گہوارے میں سونے والا بچہ بھی علم کیمیا جانتا ہو، اس گھرانے کی زندگی تھی سادہ زندگی. اور یہی جناب فضہ کے لیے سب سے تشویش کی چیز تھی، اور اس نے اور جناب فضہ کو اہل بیت سے قریب کر دیا. لہٰذا جناب فضہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہمیں دیکھیے یہاں پر یہی درس ملتا ہے کہ ایک خادمہ بھی اگر در اہل بیت سے جڑ جائے تو وہ اس بلندی پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کے علم، اس کے تقوی اور اس کے کردار کے سامنے زمانہ سر جھکا دیتا ہے. بس ہمارے لیے بھی یہی سوال ہے کہ ہم جو خود کو کنیز فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، ہم جو اپنے کو غلام علی اور زہرا ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہم خود کو تعلیمات اہل بیت کے مطابق ڈھال رہے ہیں، یا ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ عزیزان محترم، اس در کی غلامی کرنے کا جو صلہ ملتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جناب فضہ اس در پر آنے کے بعد اپنے کو اس در پر اس طرح سے جھکا دے اور ایسی خادمہ بن گئی، ایسی اس در کی آپ نے غلامی کی کہ آپ کو خدا نے کیا مقام، کیا مرتبہ عطا کیا. کہ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب فضہ جو جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی، کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ کو آپ نے اپنے مہمان بننے کی دعوت دی کہ یا رسول اللہ آج آپ میرے مہمان بن جائیے گا. اور اس کے بعد جب دن بھر کے تمام کاموں کو انجام دینے کے بعد جب تمام کام نپٹ گئے تو کہتے ہیں کہ جناب فضہ بڑے شوق اور انتظار کے ساتھ دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کب رسول اکرم آئیں گے اور کب میں ان کی مہمان نوازی کروں گی. فضہ رسول اللہ کو کھانا کھلانا چاہتی تھی. کہتے ہیں نماز مغرب اور عشاء کے بعد ایک مرتبہ دروازے پر کھڑی بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں. دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید میں اس لائق نہیں ہوں کہ رسول میری دعوت کو قبول کرے، شاید میں اس لائق نہیں ہوں کہ رسول اللہ جو ہیں وہ تشریف نہ لائیں. پھر فوراً خود ہی کہتی ہیں کہ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ کیسے وعدے کی خلافی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں ادھر رسول نماز مغرب اور عشاء کے بعد جب فارغ ہوئے تو اپنے گھر جانے کے لیے رسول اللہ جب نکلتے ہیں تو ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں
اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ پہلے فضا کے پاس جائیے، کیونکہ وہ دروازے فاطمۃ الزہرا پر کھڑی کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ فوراً جناب فاطمۃ الزہرا کے بیت الشرف میں تشریف لاتے ہیں، بس جیسے ہی دق الباب کرتے ہیں فضا نے دروازہ کھولا، کہتے ہیں فضا کے بدن پر خوشی سے لرزہ طاری ہو گیا کہ آخر نبی کی میزبانی کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو گیا۔ اور جب رسول اللہ بیت الشرف میں داخل ہوتے ہیں تو ابھی گھر میں کسی کو بھی خبر نہیں تھی، نہ حتیٰ فاطمۃ الزہرا کو خبر تھی، نہ مولا علی کو خبر تھی کہ آج رسول اللہ ہمارے گھر مہمان ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں آج فضا کا مہمان ہوں۔ ادھر مولا علی کو جب پتا چلا تو کہا مولا نے فضا سے بلا کر پوچھا، کہا فضا اگر رسول اللہ کو بلایا تھا تو ہمیں بتا دیتی، ہم ان کے لیے انتظام کر دیتے۔ مرتبہ جناب فضا کہتی ہیں مولا میں آپ کی خادمہ ہوں، آپ کی برکت و سخاوت سے یہ ضیافت میرے لیے آسان ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب فضا اپنے حجرے میں آئیں، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا میرے اللہ میں فاطمۃ الزہرا کی خدمت گزار ہوں، اے میرے اللہ میں نے تیرے نبی کو دعوت دی ہے، مگر میرے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو نبی کی میزبانی کے لیے پیش کر سکوں۔ اے میرے اللہ تو میرے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے، میری آبرو کو رکھ لے اور اپنے آسمانی دسترخوان کو میرے لیے بھیج دے جس سے میں تیرے نبی کی میزبانی کا شرف حاصل کر سکوں۔ آنکھوں میں آنسو لے کر ایک مرتبہ جناب فضا نے سر کو سجدے میں رکھا، کہ آپ جیسے ہی سر کو اٹھایا ایک مرتبہ کیا دیکھا جناب فضا نے کہ سامنے تشت میں خوشبودار رنگین جنتی غذا موجود ہے۔ جناب فضا نے شکر کا سجدہ کیا، وہ تشت اٹھا کر لے کر باہر آئیں، کہا سب نے مل کر اس غذا کو تناول کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا فضا یہ طعام تمہیں کس نے عطا کیا، یہ طعام تمہیں کہاں سے ملا؟ جناب فضا نے فخر سے کہا کیا میں اس خاتون جنت کی خدمت گزار نہیں ہوں کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہوئے؟ رسول اللہ نے کہا بے شک ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جناب فضا کہتی ہیں بس اسی شہزادی کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنت کی غذا میرے لیے نازل کی۔ بس رسول اللہ نے فرمایا حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے میری بیٹی زہرا کی کنیز کو مریم کے مرتبے پر فائز کر کے جنت سے جس کے لیے طعام بھجوا دیا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی محمد وآل علی محمد۔ محمد وعجل۔ تو عزیزان محترم یہ جناب فضا سلام اللہ علیہا کا شرف تھا کہ آپ کے لیے آپ دیکھیے آسمانی غذائیں جو ہیں پروردگار عالم نے جنت سے نازل کر دی تھی، جنت سے آپ کے لیے طعام بھجوا دیا تھا۔ یہ فضا کو یہ مقام کس لیے ملا تھا؟ فضا کو یہ مقام صرف اور صرف اس در کی غلامی کی وجہ سے ملا تھا، فضا کو یہ شرف ملا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جناب فضا نے ایک طولانی مدت اہل بیت کے سائے میں گزاری۔ آپ نے کتنی معصوم ہستیوں کو درک کیا ہے، خود رسول اللہ کو، خود جناب فاطمۃ الزہرا کے ساتھ آپ چند سال رہی ہیں، مولا علی کو درک کیا ہے، اور اس کے بعد امام حسن امام حسین کو اپنی آغوش میں پروان چڑھایا، اور پھر امام سجاد کو دیکھا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اور خود امام باقر کو ان کا بچپن بھی دیکھا۔ نہیں آپ دیکھیے کہ کیا شرف ملا تھا جناب فضا کو، اتنی معصوم ہستیوں کو آپ نے اپنے سامنے دیکھا اور ان کی سرپرستی میں اور ان کے سائے میں اتنے سال گزارے۔ حتیٰ آپ حضرت فاطمہ کہ جو ہے وہ صرف خدمت گزاری نہیں تھی بلکہ جناب فضا کی ملتا کہ آپ ان کی راویہ بھی تھی، یعنی جناب فضا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے بہت سی احادیث آپ نے جو ہیں وہ نقل ہیں۔ اسی لیے علامہ ششتری جو ہیں وہ آپ کو محدثہ بھی کہتے ہیں۔ محدثہ کا مطلب ہے کہ جو حدیث نقل کرنے والی، یعنی جناب فضا کا یہ شرف ہے کہ آپ جناب فاطمۃ الزہرا سے آپ نے بے پناہ حدیثوں کو بھی نقل کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت زہرا آپ کو اپنے خاندان کے رازوں کی جو ہے وہ محرم سمجھتی تھی، اسی لیے آپ کو اپنا تمام درد بھی بیان کرتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب باطل پرست حکمرانوں نے رسول خدا کی حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی تھی
اور فضائل اہل بیت کو دبایا جا رہا تھا، تو فضہ نے خاموشی کو توڑا اور اپنی گفتگو میں آیات قرآنی کے ساتھ ساتھ احادیث اہل بیت کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس طرح سے انہوں نے یاد اہل بیت کو زندہ رکھا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں خود جناب فضہ کا یہ شرف ہے کہ وہ مولا علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کی غسل و کفن کے وقت بھی حاضر تھی، اور جب حضرت علی نے جناب فاطمہ الزہرا کو غسل و کفن دے دیا، اور اس کے بعد جب کفن کے بند باندھنے چاہے تو اس وقت مولا علی نے آواز دی تھی، اے زینب و ام کلثوم، اے حسن اور حسین، اور اے فضہ، آؤ آ کر ماں کا آخری دیدار کر۔ یعنی مولا علی نے اپنے بچوں کے ساتھ جناب فضہ کو بھی آواز دی تھی اور کہا تھا آؤ آ کر ماں کا آخری دیدار کر لو۔ یعنی مولا کے نزدیک بھی فضہ کا مقام کیا تھا کہ مولا نے انہیں حضرت زہرا کی اولاد کی صف میں شمار فرمایا تھا۔ جناب فضہ اس قدر شہزادی سے قریب تھی کہ مولا علی ان کو کہہ رہے تھے آؤ ماں کا آخری دیدار کر لیں۔ فضہ نے محترم یہ جناب فضہ کی منزلت ہے، یہ جناب فضہ کی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے اور بھی بہت سارے واقعات جناب فضہ کے بارے میں ملتے ہیں، لیکن چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان تمام واقعات کو بیان کیا جا سکے۔ یہاں پر بس میں ایک چیز کا اور ذکر کرتی چلوں کہ جناب فضہ کے بارے میں ایک اور واقعہ جو ملتا ہے وہ شیر کا واقعہ، ابو الحارث نامی شیر کا واقعہ۔ اس واقعے کو میں اس لیے نہیں بیان کر رہی ہوں کیونکہ میں نے جب تاریخ کی کتابوں میں اس کا مطالعہ کیا تو وہاں پر ملتا ہے کہ اس کی سند بہت معتبر نہیں ہے اس واقعے کی، اس لیے جو ہے اس واقعے کو میں نے نقل کرنا جو ہے وہ بہتر نہیں سمجھا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی بہت خدمتیں ہیں خاندان اہل بیت کے لیے، کہ یہ جناب فضہ تھی جو ہر قدم پر فاطمہ الزہرا کے ساتھ تھی۔ جب بی بی زہرا پر دروازہ گرایا گیا اس وقت بھی فضہ موجود تھی، جب سیدہ بستر علالت پر تھی اس وقت بھی جناب فضہ وہاں پر موجود تھی، یہاں تک کہ بی بی نے اپنی وصیت بھی کی تھی اس وقت بھی فضہ وہاں موجود تھی۔ اور بی بی نے ایک وصیت کی تھی کہ فضہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھنا، اور ایک اور جملہ کہا تھا بی بی نے کہ فضہ میری زینب کے ساتھ ہمیشہ رہنا، اور فضہ ایک وقت آئے گا جب میری بیٹی دربار جائے گی، فضہ میری زینب کی حفاظت کرنا۔ زیادہ روایتیں کہتی ہے اس کے بعد فضہ نے امام حسن امام حسین کو اپنی آغوش میں پالا، اور اس کے بعد جناب زینب و ام کلثوم کے لیے بھی ماں بن کر ان کی سرپرستی کی، اور ہمیشہ جناب زینب کے ساتھ رہی ہیں فضہ، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ مدینے میں جب تک تھی جناب زینب، فضہ جناب زینب کی جو ہے وہ خدمت کرتی رہی، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا تو جناب فضہ ان کے ساتھ کربلا آئیں، اور کربلا میں بھی تمام مناظر فضہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کہ وہ حسین جسے فضہ نے اپنی آغوش میں پالا تھا، وہ حسین کے جس کے لیے فاطمہ الزہرا نے خاص وصیت کی تھی، فضہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، فضہ میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ عزادارو، اس حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کر سرزمین کربلا پر ظالم کے خند خنجر سے ذبح ہوتے ہوئے فضہ نے دیکھا، جناب زینب کے سر سے چادر کو چھینتے ہوئے جناب فضہ نے دیکھا، وہ بی بی کے جس کے سر کو کبھی کھلے سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، جناب فضہ کی نگاہوں نے وہ منظر دیکھا کہ جب ظالموں نے زینب ام کلثوم کے سر سے چادریں چھینی تھی۔ آزادارو، خیمے میں آگ لگی، یہ منظر بھی فضہ نے دیکھا، اور اس کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کی مصیبتیں، جناب فضہ نے وہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اور باب ازا روایتیں کہتی ہیں کہ یہاں تک کہ جب اہل حرم کو شام میں داخل کیا گیا، 72 گھنٹے میری شہزادی زینب شام کے باہر کھڑی رہی، اس لیے کہ ابھی بازار سجایا جا رہا ہے۔ ارے فضہ نے اس منظر کو بھی دیکھا جب میری شہزادی زینب کے ہاتھوں میں رسد بندھی ہوئی تھی، جلتی ہوئی دھوپ
میں شہزادی ارے شام کے باہر کھڑی ہے اس لیے کہ ابھی دروازہ سجایا جا رہا ہے، ابھی بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب بازار سج گیا ایک مرتبہ، ارے جب دروازہ کھولا گیا، فضا نے اس منظر کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں شرابیوں کا مجمع تھا، لوگ ہاتھوں میں شراب کے پیالے لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اتنا مجمع تھا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ان شرابیوں کے مجمع سے زینب ام کلثوم کو گزارا گیا۔ عزاداروں نہ جانے کس دل سے جناب فضا نے اس منظر کو دیکھا ہوگا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ قافلہ شام کے بازار سے گزارا گیا تو ایک یہودی آتا ہے اور شمر سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اشرفیوں کی تھیلیاں دوں گا، مگر میں چاہتا ہوں پہلے اس قافلے کو ہمارے محلے سے گزارا جائے۔ ہر باب ازا ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ ہمارا قافلہ یہودیوں کے محلے کی طرف موڑ دیا گیا۔ کہتے جب ہم اس محلے میں پہنچے، ہم نے دیکھا چھتوں پہ خواتین اپنے ہاتھوں میں اپنے جھولیوں میں پتھر لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جیسی اہل حرم کا قافلہ اس محلے سے گزرا، ارے چھتوں سے شامی عورتوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اتنے پتھر برسائے گئے کہ فی بیبیوں کے چہرے خون سے زخمی ہو گئے۔ ارباب ازا جناب فضا اس منظر کو بھی دیکھ رہی تھی جب جناب زینب کے سروں پر ارے پتھر برس رہے تھے اور بیبیوں کی پیشانی سے خون جاری ہو رہا تھا۔ روایتیں کہتی ہیں ایک شامی عورت نے ایک مرتبہ ایک نیزے بردار کو بلایا، کہا وہ سر جو سب سے اوپر نیزے پر بلند ہے اسے میرے قریب لاؤ، میں اس کی پیشانی کا نشانہ لینا چاہتی ہوں۔ اے زردارو وہ سر کوئی اور سر نہیں، وہ حسین کا سر تھا۔ بس جیسے ہی وہ سر قریب آیا، ارے اس شامی عورت نے ایک پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی کو نشانہ بنایا، ارے پتھر حسین کی پیشانی پر لگا، خون جاری ہوا۔ ارے زینب نے جیسے اس منظر کو دیکھا ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے ارے شامیوں جو بھی پتھر مارنا ہے ہمیں مارو، میرے حسین کے سر کی یہ بہترامی نہ کرو، میرے حسین پر پتھر نہ پھینکو۔ ہار باب عذاب روایتیں کہتی ہیں کہ تمام گلیوں کوچوں سے اہل حرم کو گزارنے کے بعد اب ایک مرتبہ دربار میں لے جایا جانے لگا۔ ارباب ازا علی کی بیٹی کوفے اور شام سے بے پردہ بے مقنا و چادر پھرتے ہوئے شام کے بازار سے بھی گزر گئی، مگر روایتیں کہتی ہیں جب شام کا دربار آیا، ارے زینب کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ زینب کہتی ہے سجاد ان ظالموں سے کہہ دو جب تک ہمیں چادر نہ ملے گی ہم ارے دربار میں نہیں جائیں گے۔ بس ظالم تازیانہ لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ بس زینب نے جیسی دیکھا کہا بیبیوں میرے قریب آؤ، میں بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا۔ ام کلثوم اور رباب آؤ، ارے ماں کی کنیز فضا میں بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ بس جیسے ہی شہزادی زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا سر تو اٹھا کر دیکھیے۔ اب جو زینب نے سر کو اٹھایا دیکھا، ارے حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اے شہزادی ہے میری بہن زینب، اسی حال میں دربار میں چلی جاؤ، اجرکم اللہ زادارو۔ زینب اسی حال میں دربار میں پہنچی ہے۔ بس چند جملے زحمت تمام۔ روایتیں کہتی ہے کہ جب اہل حرم دربار میں پہنچے ہیں، ارے زینب کو غیرت سے زینب مری جا رہی تھی۔ ارے کیسے زینب دربار میں جائے، 700 کرسی نشی بیٹھے، شرابی کا دربار ہے۔ روایتیں کہتی ہیں اہل حرم کو جب یزید کے سامنے پیش کیا گیا، تمام بیبیوں نے زینب کو حلقے میں لے لیا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے ان بیبیوں کا تعارف کرایا جائے، یہ کون بیبیاں ہیں؟ ایک ایک بیبی کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ اور ایک آخر میں یزید کہتا ہے وہ سب سے حلقے میں جو بیوی ہے وہ کون ہے؟ کہا وہ زینب بنت علی ہے۔ بس مرتبہ یزید کہتا ہے زینب کو میرے سامنے لایا جائے۔ عزاداروں
بس فضا کو فاطمہ کی وصیت یاد آ گئی. فضا میری زینب کا خیال رکھنا. فضا آگے بڑھی, کس کی مجال ہے جو میری شہزادی کے قریب آئے. کہا یہ کون حبشی عورت ہے, اس کے سر کو قلم کیا جائے. بس جلاد تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے. فضا نے حبشیوں کو جو دربار میں موجود تھے مخاطب کیا, اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے, تمہارے قبیلے کی خواتین کو مارا جا رہا ہے. بس سارے حبشیوں کی تلواریں باہر نکل آئی. یزید خبردار, ہمارے قبیلے کی خاتون کو ہاتھ نہ لگانا. عزاداروں یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی, بس مدینے کا رخ کی آواز دی, نانا سلام. نانا. یزید کے دربار میں فضا کو بچانے والے موجود ہیں, مگر نانا آپ کی نواسی کو بچانے والا کوئی نہیں. نانا آپ کی نواسی یزید کے دربار میں تنہا ہے. اور اس کے بعد پھر جناب زینب نے کربلا کا رخ کیا. کہا عباس, اے میرے غازی عباس آ جاؤ, آج تمہاری بہن زینب تنہا ہے, کوئی زینب کو بچانے والا نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاہ تسلیما. ماتم حسین. حسین 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 ادیب نوحہ ہے کوئی؟ ادیب یہ جوائن نہیں کر پا رہی ہے شاید سمرین ابھی. جی ادیب نوحہ ہے کوئی؟ نوحہ ہے جو بھی یاد ہے چھوٹا سا پڑھ لیجئے. حسین حسین میری ڈگری پہ دانی کہاں چلی گئی ہے؟ حسین 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 جی حسین 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 حسین. یہ بہن حضرت حسین حسین کلثوم نے کیے رو کر, ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر. یہ بہن حضرت کلثوم نے کیے رو کر, ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر. لٹا کے آئے ہیں جنگل میں ہم رسول کا گھر, ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر. یہ بہن حضرت کلثوم نے کیے رو کر, ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر. خزاں کی جد سے وہ بانوں کا پھول بچ نہ سکا, ستم گروں سے شبیہ رسول بچ نہ سکا. خزاں کی جد سے وہ بانوں کا پھول بچ نہ سکا, ستم گروں سے شبیہ رسول بچ نہ سکا. ہم آ رہے ہیں تیری ساری رونقیں کھو کر,
ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر، یہ بہن حضرت کلثوم نے کیے رو کر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ ہجوم کرب و بلا میں اجڑ چکی مائیں، کہ نونہالوں سے اپنے بچھڑ چکی مائیں، ہجوم کرب و بلا میں اجڑ چکی مائیں، کہ نونہالوں سے اپنے بچھڑ چکی مائیں، پلٹ کے آیا نہ رن سے کسی کا نور نظر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر، یہ بہن حضرت کلثوم نے کیے رو کر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ عجیب حشر تھا خیمے تمام جلتے تھے، تڑپ تڑپ کے گھروں سے جو ہم نکلتے تھے، عجیب حشر تھا خیمے تمام جلتے تھے، تڑپ تڑپ کے گھروں سے جو ہم نکلتے تھے، وہ دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے ہم کو بانی سر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر، بہن حضرت کلثوم نے کیے رو کر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ تمام قید کے غم اپنے دل پہ سہتی رہی، مگر لبوں سے مدینہ مدینہ کہتی رہی، تمام قید کے گھر اپنے دل پہ سہتی رہی، مگر لبوں سے مدینہ مدینہ کہتی رہی، سکینہ توڑ گئی دم اندھیرے میں گھٹ کر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر، یہ بہن حضرت کلثوم نے کیے رو کر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ نہ تم ہی رو نہ ہم کو رلاؤ اے صغرا، یہ گہوارہ یہ بستر نہ لاؤ اے صغرا، نہ تم ہی رو نہ ہم کو رلاؤ اے صغرا، یہ گہوارہ یہ بستر نہ لاؤ اے صغرا، کہ کھا کے تیر ستم سو گیا علی اصغر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر، یہ بہن حضرت کلثوم نے کیے رو کر۔ حسین 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 حسین۔ حسین 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 حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین 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 حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ المعصومین من بنیک و سائر المستشہدین والمستغفرین لزوارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم یا انیس نفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم یا مغص الشیعۃ بالزبار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر بالزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا جل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک بظہورک انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔